اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی محترم، میرے لیے ذاتی طور پر دانشور بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں اور پولیٹیشن بھی ہیں اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان بھی ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب۔ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب پولیٹیکل امور پر مشیر ہیں وزیر اعظم کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب اور صدر آصف زرداری صاحب بیٹھ جائیں تو 70 سال کے مسائل 70 دنوں میں حل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بیٹھیں گے کیسے؟ بہت شکریہ پراچا صاحب، مجھے خوشی ہوتی ہے ہمیشہ آپ سے بات کر کے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ جو ایک شعر ہے کہ درد سر کے واسطے صندل لگانا ہے مفید، واہ، اس کا گھسنا اور گھسانا درد سر یہ بھی تو ہے۔ تو اس کو بالکل یہ جو انہوں نے کہی ہے، اس کی اسپرٹ یہی ہے کہ جب بڑی لیڈرشپ جماعتوں کے سربراہ مل بیٹھیں گے، اس کی ہماری بڑی اچھی مثال موجود ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں محمد نواز شریف کا مل بیٹھنا، جدہ میں ملاقات کا ہونا، پھر میثاق جمہوریت کا ہونا۔ جی جی، یہ ایک بہت روشن مثال ہے ہماری سیاست کی بہت سی کمزوریوں اور کجیوں اور تلخیوں کے اندر کہ سمندر میں یہ ایک جزیرہ ہے کہ کس طرح سیاستدان مل بیٹھتے ہیں اور اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ تو جو کچھ رانا صاحب نے کہا وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے بھی ٹھیک کہا کہ اس مورچے کو سر کرنا جی جی، اور ان ساری شخصیات کو ایک جگہ بٹھانا، زرداری صاحب کا اور میاں صاحب کا بیٹھنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ماضی میں بھی بیٹھتے رہے ہیں اور اب بھی بیٹھتے ہیں اور بڑے اچھے ان کے مراسم اور تعلقات ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، سیاست سے ہٹ کے بھی ان کا رابطہ بھی رہتا ہے۔ تو لیکن عمران خان صاحب کی جو سیاست کا انداز اور سٹائل رہا ہے، اس میں شاید یہ امکان پہلے نہیں تھا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے جی جی، ہماری اور پی ٹی آئی کی، یہ مل بیٹھی ہیں، بات کریں گی، 2 تاریخ سے معاملات آگے چلیں گے، اور اگر یہ دونوں کمیٹیاں اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں جس کا اظہار رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہماری اور ان کی ایک مشترکہ ریکمنڈیشن ہو جائے گی اور ان تینوں کے پاس ایک جواز ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر بڑے ifs ہیں اور بڑے بٹس ہیں، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جی جی، تو اس لیے دیکھتے ہیں، ہماری نظریں اس وقت 2 تاریخ پہ ہیں، وہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لائیں گے، اس پورٹلی کو کھول کے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے، کتنے ممکنات ہیں، کتنی مشکلات ہیں، تو انشاءاللہ ہم تو کھلے دل کے ساتھ معاملے کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، رانا صاحب نے 70 دنوں کی بات کی، پی ٹی آئی تو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے چکی ہے، پھر یہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں، جس صورتحال میں پی ٹی آئی ہے، وہ بجا طور پر میں ان کی فیلنگز کو اور ان کی سوچ کو محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ بجا طور پر چاہتے ہیں کہ یہ معاملات مذاکرات کہ جو ہیں یہ بہت طویل نہ ہو جائیں، بہت پھیل نہ جائیں، ان کا جو بھی نتیجہ آنا ہے وہ جلدی آئے۔ ہم بھی ان کی جگہ ہوتے تو شاید یہی سوچ رہے ہوتے، تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ جی 31 جنوری تک یہ معاملات طے ہو جانے چاہیے، میں تو اس کو محسوس کر سکتا ہوں کہ ایک ان کی سوچی سمجھی اپروچ ہے اور غلط اپروچ نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ 31 سے بھی پہلے معاملات طے ہو جائے۔ ہم کوئی معاملات کو الجھائے رکھنا حکومت کے حق میں بھی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں نا، بڑی اچھی خوبصورت آپ نے بات کی کہ حکومت بھی چاہے گی جلد معاملات طے ہوں، اور ان میں ایک تو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بچ گیا، دوسرا ان کا مطالبہ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے، جس میں ٹاپ آف اٹ وہ خان صاحب کی رہائی ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب، اگین میں کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے بھی کہا کہ ان کی رہائی پہ غور ہو سکتا ہے۔ تو یہ کتنا اہم یا چیلنجنگ ہوگا حکومت کے لیے کہ اگر بات خالی بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک آ جائے؟ دیکھیے، ہم نے چونکہ ان کو یہ ایک کھلی ایک پیشکش کی ہے
پی ٹی آئی کو کہ وہ اپنے جو بھی مطالبات سمجھتے ہیں، ہم ان مطالبات کے درست ہونے یا غلط ہونے کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ان کے نیگیٹو یا پازیٹیوٹی کی بھی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مطالبات لے کے آئیں، اور اپنی طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی مطالبات لے کے آئیں گے ہم ان پہ ضرور بات کریں گے، ان پہ ضرور غور کریں گے۔ اس لحاظ سے رانا صاحب کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ جو بھی وہ معاملہ لائیں گے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے وہ ناممکنات میں سے ہی کیوں نہ ہو، اس پہ غور کرنا، اس کی تو ضمانت ہم دے سکتے ہیں۔ جس قیدی کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی حکومت یا آپ کی حکومت کے وزراء بار بار کہتے ہیں کہ جی وہ 9 مئی کے سانے کے منصوبہ ساز ہیں، اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی واضح میسج دیا گیا کہ سانیہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پھر اگر اگین وہ اسی قیدی کی رہائی کی بات آتی ہے تو یہ بیلنس کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیں، مشکل صورتحال ہے، آسان نہیں ہے۔ ان کے مطالبات باری برکم ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ لے کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے کی کوئی 2-4 چیزیں لے کے آئیں، لیکن پراچا صاحب، جو جمہوری روایات ہیں یا جب سیاستدان مل بیٹھتے ہیں تو بڑی بڑی جنگ و جدل کے بعد بھی جو الجھے ہوئے معاملات ہیں ان کو سلجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بیچ کا راستہ نکالنا پڑتا ہے، اور نکال لیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد کیا صورتحال تھی، ہمارے بہت سے قیدی تھے انڈیا کے پاس، انڈیا اپنے آپ کو فاتح تصور کر رہا تھا، پھر بھی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم گئے وہاں پہ، اندرا گاندھی سے مذاکرات بھی ہوئے، اور پھر ہم نے ایک بیچ کی گراؤنڈ دریافت بھی کر لی، قیدی بھی واپس آ گئے۔ تو معاملات ایسے ہی آگے چلتے ہیں، بظاہر بڑے مشکل ہوتے ہیں سوالات، لیکن ان کی کوئی نہ کوئی کنجی کہیں نہ کہیں، یہی سیاست ہے، اور یہی افہام و تفہیم ہے، اور یہی سیاسی بصیرت ہے۔ لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، لانگ مارچز سے، دھرنوں سے، مار کٹائی سے، پیٹرول بموں سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل اسی طرح حل ہوتے ہیں کہ ہاتھ ملائیں، بات کریں، اپنی دلیل دیں، دوسرے کی دلیل سنیں، اپنی مشکلات پیش کریں، دوسرے کی مشکلات اور محدودات جسے ہم کہتے ہیں، لیمیٹیشنز کہتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کریں، جب بات آگے چلتی ہے۔ آپ یقیناً مذاکراتی کمیٹی میں بھی ہیں، اس کے آپ ترجمان بھی ہیں، اچھی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ ہی کے ساتھی مثلا خواجہ آصف صاحب آج پھر بیان دے گئے، انہوں نے کہا کہ جی آخر 15 دنوں میں کیا تعویذ آ گیا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی مذاکرات کر رہی ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ اگر خان کو رہا کیا گیا تو تاثر آئے گا کہ دباؤ کے تحت کیا ہے۔ یہ والی چیزیں آپ کی پارٹی کے اندر بھی تو ایک ڈسٹربنس پیدا کر رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ نقطہ ہائے نظر ہیں جو ہماری پارٹی کے کچھ لیڈرز کے ہیں، اور وہ انہیں حق پہنچتا ہے، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر سی بہت سی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ عارف علوی صاحب نے کل بہت کچھ کہا، ان کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کی بھی باتیں آتی رہتی ہیں، اسی طرح ان کی سول نافرمانی تحریک بھی چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کوئی کال آف نہیں کی، وہ چل رہی ہے۔ اور تو ہم جس طرح ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ان کو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھتے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے بھی اگر اس طرح کے کوئی بیانات آ رہے ہیں تو وہ بھی رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ میں پراچا صاحب آپ کو بتاؤں کہ پہلی میٹنگ کے اندر اس چیز کو ہم نے فورسی کیا، اور انہوں نے بھی کیا۔ جب بات ہوئی جی کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے اور فلاں یہ کہہ رہا ہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم باہر کے جو معاملات ہیں اور باہر کے جو دھماکے ہیں اور باہر کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اور باہر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ عدالتی فیصلے ہیں، چاہے وہ سزائیں ہیں، چاہے کسی کی بھی کوئی بھی رائے ہے، اس کو ہم اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ اس کمرہ آئین، اس کو ہم کانسٹیٹیوشن روم کہتے ہیں اپنی جو پارلیمنٹ کی لینگویج میں، تو اس کانسٹیٹیوشن روم کے اندر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اسی کی 4 دیواری کے اندر رہیں، اور باہر کا شور شرابہ، باہر کی آندیاں، باہر کے طوفانوں سے اپنے دروازے کھڑکیاں روشن دان بند رکھیں گے تو آگے چلیں گے۔ اچھا، آپ نے اچھی بات کی کہ کم از کم یہ بیانات کسی بھی طرف سے ہوں وہ اثر انداز نہیں ہوں گے، یہ تو اتفاق رائے کمیٹی میں ہو گیا۔ ویسے آپ ایک دانشور بھی ہیں، آپ نے بڑے
کیا اسی دشت کی سیاحی میں آپ نے عمر گزاری ہے، آپ ذاتی طور پر کتنے پر امید ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، کامیاب کا لفظ جو ہے نا پراچا صاحب، یہ بڑا ایک ریلیٹیو سی ٹرم ہوتی ہے۔ کامیابی یہی ہوتی ہے کہ دو فریق جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک مطمئن ہو جائیں اور کسی نہ کسی حد تک ان کو تشفی ہو جائے۔ کامیابی یہ نہیں ہوتی ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ 100% ان کی خواہش اور ان کی آرزو کے مطابق پورے ہو جائیں، اور کامیابی ہماری یہ بھی نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو رد کر کے ہم اٹھ جائیں تو ہم کہیں جی کہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے۔ کامیابی ایک بیچ کا راستہ ہوتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ 40-60 کا ریشو ہو جائے، 50-50 کا ریشو ہو جائے، میں کہتا ہوں چلیں 80-20 کا ریشو ہو جائے، لیکن اس میں دونوں فریقوں کا باہمی اطمینان بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ایک بڑی اپنی طرف سے کوششوں کے بعد اور بہت سی قوت آزمائی کے بعد میز پہ آ کے بیٹھی ہے، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ وہ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ وہ ہم سے کلام نہیں کرنا چاہتے تھے، اب اگر وہ راضی ہوئے ہیں اور ہم نے بھی خوش دلی سے ان کے اس اقدام کو سراہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے امکانات موجود ہیں، اور جو کمیٹی ہے وہ بڑی ریزنیبل گفتگو کی ہے ان کی کمیٹی نے۔ باقی ارکان تو کافی نہیں تھے ان کے جو آئیں گے 2 تاریخ کو، تو مجھے تو کم از کم کوئی ایسی نا امیدی نہیں ہے کہ جی یہ ایک ایکسرسائز ہے اور 2-4 دن میں ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، آپ کا جو آپٹیمزم ہے وہ درست ثابت ہو۔ بہت شکریہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب۔ ناظرین اپنی امید کا اظہار کر رہے تھے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔